وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جاہل اور ان پڑھ اپوزیشن ہے، اور آفتاب صاحب وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس وفاق میں قانون سازی آپ کا حق ہے، ایسے سندھ میں قانون سازی ہمارا حق ہے۔ اچھا اسد اللہ بھائی، مراد علی شاہ صاحب نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا، سمجھے نا؟ انہوں نے تو بہت اچھی بات کر دی کہ جی پی ڈی ایم کا بھی قصہ تمام ہو گیا، علی بلوچ بھائی بھی اپنا کام کریں، مندو خیل بھی اپنا کام کریں کہ بھائی جس کے پاس میجورٹی ہے اس کو اختیار ہے قانون سازی کرنے کا، تو پھر اختیار وفاق میں ہمارے پاس ہے، تو پھر کس بات کا شور مچا رہے ہیں آپ؟ تو جب آپ نے صوبے میں کر لی، ہم نے وفاق میں کر لی، اس اگر کلیے پہ چلیں، میں یہ سمجھتا ہوں اسد اللہ بھائی، سنجیدگی کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ، اس میں بھی شامل ہوں، ہم کہہ رہے ہیں ہم نے پارلیمنٹ کو وہ عزت نہیں دی جس کی پارلیمنٹ حقدار تھی، ہم نے ڈیبیٹ نہیں کی، ہم نے وفاق میں بھی ڈیبیٹ نہیں کی، وفاق میں نے جو اپوزیشن نے کردار ادا کیا وہ سندھ اسمبلی کی اپوزیشن نے سندھ اسمبلی میں ادا کیا، ہونا یہ چاہیے تھا، کیونکہ لوگ اوپر دیکھتے ہیں، بڑے کو دیکھتے ہیں، پھر بڑے کا جو عکس ہے وہ نیچے آتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ قومی اسمبلی جو ہے صبح اور سینٹ جو ہے سنجیدہ گفتگو کرتی اور وہاں پر بلز کے اوپر، وہاں پہ لیجسلیشن کے اوپر اپنی وہ کرتی، وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے دن پرائم منسٹر صاحب جس وقت ووٹ اٹھانے آئے تو جو پرائم منسٹر اس وقت حال کیا تھا اپوزیشن نے، اس کا ریفلیکشن ابھی تک چل رہا ہے۔ جب شروع ہوتے ہیں بات کرنے کے بعد وہی جو لڑائی جھگڑا کاغذ پھاڑنا، اب وہ اس کا ریفلیکشن آپ کو صوبہ سندھ کے اندر نظر آیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں 2013 کی بات کر رہے تھے ریحان بھائی، ہے کہ نیتوں کی بات، اس کو چھوڑ کر ہمیں 2018 کے اوپر اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرتے تو ہو سکتا ہے بہت ساری اچھی چیزیں ہو سکتی تھی اس بل کے اندر، جو خدشات تھے وہ بھی دور کیے جا سکتے تھے، لیکن کیونکہ سنجیدہ گفتگو نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ یہ بہت بہتر ہے لیکن وہ اس شور شرابے کی نظر ہو گئی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کا ماسٹر پلان سب سے پہلے، جو ابھی گرین لائن کی بات کی مندو خیل نے، یہ کراچی کا ماسٹر پلان تو لے کر آئے، کراچی کا ماسٹر پلان ہے کیا، تاکہ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کراچی اصل میں تھا کیا، اس کے اندر کہاں سے نالے گزر رہے تھے۔ 12-14 ایم این ایز ہیں، 22 ایم پی ایز منتخب ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم بے اختیار ہیں، آپ کی وفاق میں حکومت ہے، کچھ کنٹریبیوٹ وفاق بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کو تو چیلنج کر دیا، آج پہلو بدل رہے ہیں، بلوچ صاحب بھی وہ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آخری بات مجھے بتا دیں پھر میں بلوچ صاحب کے پاس آتا ہوں۔ آپ کو تو سعید غنی صاحب نے چیلنج کر دیا آج، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک پروجیکٹ بتائیں جو آپ نے شروع کیا، اور سنوا دیتا ہوں میں آپ کو انہوں نے کیا کیا ہے، سعید غنی صاحب نے کیا کہا ہے، سن لیجئے پہلے۔ مجھے ایک منصوبہ بتائے پی ٹی آئی کی حکومت، ایک منصوبہ 3.25 سال 3.5 سال ہو گئے، ایک پروجیکٹ کراچی کے لیے جو انہوں نے شروع کیا ہو، جس کو انہوں نے مکمل کیا ہو۔ سندھ حکومت نے ہیلتھ کے شعبے میں جتنا کام کیا ہے پورے پاکستان میں کسی نے نہیں کیا۔ 36 الیکٹڈ ممبرز آپ کراچی میں، کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جو آپ نے شروع کیا اور ختم کیا ہو، بتائیں جی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کا ماسٹر پلان جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، سندھ کا رکھیں گے، بلوچ حیدرآباد کا رکھیں گے کہ جی یہ ہمارا پلان ہے، یہ اس طرح یہ شہر آباد ہوگا اور آباد ہو رہا ہے۔ دیکھیں منصوبوں کا یہ ہوتا ہے کہ کراچی کے اندر گرین لائن منصوبہ تھا، اس کے علاوہ آپ ایک اورنج لائن منصوبہ تھا، تو یہ پہلے سے منصوبے تھے، یہ اگر ہم مکمل کیے بغیر ہم کوئی یلو لائن شروع کر دیتے تو لوگ کہتے ہیں بھائی پہلے والے تو مکمل ہوئے نہیں، اب یلو لائن آ گئی ہے بیچ کے اندر۔ اسی طرح ہمارا K4 کا منصوبہ ہے پانی کا، وہ کتنے سالوں سے پڑا ہوا ہے، اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے 2023 میں جیسے وفاق کہہ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہتر سمجھا کہ پرانے منصوبوں کو پہلے مکمل کیا جائے پھر نئے انیشیٹ کیے جائیں۔ اچھا پھر نیا منصوبہ بھی تو کوئی نہیں۔ اسد اللہ بھائی ایک منٹ یار پلیز یار، آپ نے بہت ٹائم دیا ہے بلوچ صاحب کو، اور کیا ٹائم دیا، ان کا تو مسئلہ ہی حل کر دیا نا مراد علی شاہ نے کہ بھائی تم اکثریت ہی نہیں ہے تو تم خامخواہ شور مچا رہے ہو، سمجھے نا، تم شور مت مچاؤ، 2023 میں عوام کی عدالت میں جاؤ۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ بڑا سنجیدگی گفتگو ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کرنے جاتا ہوں تو مجھے پہلے KDA سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، مجھے فلانی جگہ سے لینی پڑتی ہے، مجھے فلانی جگہ سے لینی پڑتی ہے۔ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے، صوبائی سسٹم ہونا چاہیے کہ جو ون ونڈو آپریشن ہو، کہ وہاں پر جائیں اور اپنی وہاں سے سب جگہ کی پرمیشن مل جائے۔ لیکن خدا یہاں پر کیا ہے کہ بغیر، آپ کو پتا ہے جو نظام ہے اس نظام کے بغیر فائلیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، ریکارڈ جل جاتا ہے، پھر ریلیف ملتا ہے، پھر
لمبے لمبے عرصے چلتے ہیں مقدمے. جب تک یہ اداروں کو آپ انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے, اداروں پہ اپنی پسند ناپسند کے لوگ بھرتی نہیں کریں گے, ان کو لگائیں گے نہیں, تو پھر یہی صورت آپ کام کرنا بھی چاہیں تو آپ کو کام کرنے نہیں دیا جاتا. ہاتھ باندھ کے رکھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے سندھ کی حکومت نے آپ کے. بلوچ صاحب آج آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایم کے ساتھ ان کی دعوت پر ملٹی پارٹی کانفرنس میں. کیا آپ کس سوچ کے ساتھ جا کر بیٹھے ہیں, یعنی کیا آپ کو کیا اعتراضات ہیں اس بل پر نون لیگ کو؟ دیکھیں اسداللہ, ابھی آپ نے سارے دوستوں سے بات کی, ابھی میری بات شروع کریں گے, پھر بریک آ جائے گی آپ کی, پھر بریک کے بعد پھر پہلے آپ نے زیادہ کیا, بریک سے پہلے بھی آپ بات کریں, بریک کے بعد بھی آپ بات کریں. مجھے اپنا موقف دینے دیں سر. گزارش یہ ہے کہ میں ایک تو پہلے مختصراً رسپانس کروں گا. یہ کراچی کے ایشو پہ بات ہو رہی ہے, میں اس پر بھی آتا ہوں, لوکل باڈیز پر اور اس حکومت پر روشنی ڈالتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, پہلے بات ہو رہی تھی نیب اور کرپشن کے اوپر. جی جو نیب کا آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو پیناما کا شور مچایا گیا جب ان کو نااہل کیا گیا اور اقامہ کے اوپر سزا دی گئی. جو خواجہ سعد رفیق صاحب کی بیل میں ججمنٹ آئی تھی کہ نیب کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, نیب کو پارٹیاں توڑنے اور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, نیب کو وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یہ میرا بیان نہیں, نہ میری پارٹی کا بیان نہیں, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت جو آپ لوکل باڈیز, یہی وجہ ہے, اگر ہم نیک نیتی پر مبنی, اگر یہ نیب نیوٹرل ادارہ ہوتا تو آج جو کھربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے, آج کم از کم یہ فورن فنڈنگ کیس, یہ جو انہوں نے کرونا کے اربوں روپے کھا لیے, میں نہیں کہہ رہا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے اس کی رپورٹ کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کون چیئرمین ہے؟ بے ضابطگیاں ہیں نا جی, بے ضابطگیاں نہیں, بے ضابطگیاں کرپشن کی وجہ سے, بے ضابطگی کا لفظ دیکھیں, جو بھی اربوں روپے کی کرپشن بھی ہوگی وہ آڈٹ میں بے ضابطگی لکھی جاتی ہے, انکوائری نیب کا کام ہے کرنا. پھر آپ آئیں نا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون ہے؟ دیکھیں آپ لے کر آئے پبلک اکاؤنٹس, انہوں نے تو پوائنٹ آؤٹ کر دی, آپ نیب اٹھائے فائلیں ان کی کریں انکوائری. جو آپ کے سرکار میں آپ وہ تو کریں نا پہلے, کھربوں روپے کون کھا گیا. اور اسداللہ بھائی یہ ڈیفینس تو جو ہے نا وہ میرے بھائی جہانگیر کرتے ہوئے اچھے لگتے تو مجھے سمجھ نہیں آتا آپ وکالت میری گزارش سن لیں, میری وکالت تو میرے بھائی نہ کریں سر, میری گزارش کریں, میری گزارش سن لیں. دوسری بات آتے ہیں لوکل باڈی سسٹم چل رہا تھا پنجاب میں. سر میں کاؤنٹر کوئسچن کرتا ہوں, کاؤنٹر کوئسچن. مندوخیل صاحب میرا یہ کام ہے, میری یہ جاب ہے, میری جاب ڈسکرپشن ہے, میں نے کاؤنٹر کوئسچن کرنا ہے. اچھا سر میری گزارش سن لیں. دیکھیں لوکل نہیں سر, میرے اینکر کا کام مجھے مت سمجھائیں, مجھے 15-20 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. جی قادر بھائی ایک منٹ, قادر بھائی نہیں اس طرح دیکھیں, آپ پروگرام کے شروع سے مجھ پر حملہ آور ہے اور آپ میں خندہ پیشانی سے آپ کے حملے سہ رہا ہوں کیونکہ آپ میرے مہمان ہیں, آپ میرے لیے قابل احترام ہیں سر. آپ اس طرح بغض رکھتے ہو اپنے ذہن میں, نہیں بغض, آپ کمال کر رہے ہیں. آپ آفتاب جہانگیر سے میں کاؤنٹر کوئسچن کروں گا, جو بات کی سن لے, میری جواب سن لے. قادر بھائی میری گزارش تو پوری ہو لینے دیں. جب آپ روڈ توڑتے ہو تو آپ کو متعلقہ ادارے سے پرمیشن لینی پڑتی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں یہ حلفاً کہتا ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں.